بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، افرأیتم النار التي تورون، اس آیت کے ضمن میں اور بعض وہ قرآنی آیات جو آگ کی نعمت اور اس سے استدلال کے سے متعلق وارد ہوئی ہیں، ان پر گفتگو ہماری جاری تھی۔ اس ضمن میں صاحب کتاب نے قرآن کی آگ کی ظاہری حالت سے قرآن کے استدلال پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اس پہلو پر کچھ نکات پیش کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور آگ کی پیدائش دونوں میں مشابہت اور تشبیہ دی ہے۔ تو اس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ مشابہت تین پہلوؤں سے یا تین نکات میں ہم نے اس کو ملخص کیا ہے، ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ پہلا یہ کہ دونوں کے پیدائشی مشابہت، اس کی کچھ تفصیل انہوں نے بیان کی جو پچھلے درس میں ہم نے سن لی، بیان کر دی۔ دوسری چیز ہے التکامل الحیاتی، زندگی کا مکمل ہونا، زندگی کا کمال۔ اور تیسری چیز التناسب الاستدلالی، ان کا بھی معمولی سا تذکرہ کیا ہے اور یہ آسان سا ہے۔ نمبر دو، اس کی وضاحت کی کہ تکامل حیاتی انہوں نے یہ چیزیں جو ہے بیان کی تو اس میں تصویریں بھی بیان دی ہیں۔ میں صرف جو وضاحت کی ہے اس کا خلاصہ پیش کروں اپنے الفاظ میں کہ تکامل حیاتی یعنی زندگی کا تکامل کہہ رہے ہیں دونوں میں مشترک ہے۔ کیسے کہ نباتات، پودوں، پیڑ پودوں اور انسان کے درمیان زندگی کا تکامل فی نوعین من العلاقات، دو قسم کے تعلقات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلا کہ نباتات اور حیوانات میں جانور جس میں بشمول انسان، نباتات اور جانداروں کے درمیان ایک عمومی تبادلے کا سلسلہ ہم کو دنیا میں نظر آتا ہے۔ کائنات میں جو نظام حیات جاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا، اس کا جو بھی نظام جاری ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نباتات اور حیوانات کے درمیان آپس میں تبادلہ ہوتا ہے۔ ایک عمومی تبادلہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے 7ویں نمبر کی شکل میں بیان کیا۔ تبادلہ میں اس کو صرف ایک مثال میں بیان کروں کہ مٹی کے اجزاء، ہوا کے اجزاء، سورج کی روشنی، ان چیزوں کو نباتات کے ذریعے سے جو جذب ہوتا ہے وہ انسانی ضروریات زندگی اور لوازمات کے طور پر فراہم کیا جاتا ہے غذا کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں۔ انسان کے فضلات اور انسان کے جسم سے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ نباتات کے کام آتی ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان ایک دوسرے میں عمومی طور سے لینے دینے کا، مدد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرا تعلق دونوں کے درمیان کیا ہے؟ علاقۃ تسخیریہ، تسخیری تعلق، اور وہ یہ ہے کہ ایک جنس جانوروں کی یا دوسرے کو اپنا تابع بناتی ہے، اپنے کام میں استعمال کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ قدرتی طاقتیں، نباتات اور قدرتی مطلب نباتی طاقتیں، حیوانی طاقتیں، یہ انسانوں کے تابع کر دی گئی ہے، مسخر کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے، چاہے خواہ ان کی معاشی زندگی میں جو زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، گزار رہے ہیں سانس وغیرہ لینا، یا زندگی کے لوازمات اور ضروریات سے ہٹ کر جو تہذیب و ثقافت اور حضارہ کی ضروریات ہیں۔ انسان مختلف مخلوقات کا اپنے جینے کے معاملے میں اور اپنی زندگی کے اسباب اور آرائش کے امور اور تہذیب و ثقافت کے اسباب کی شکل میں ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ تو دنیا کی چیزیں، نباتات، حیوانات اور ان کے درمیان انہوں نے کہا کہ تعلقات کی یہ دو عمومی نوعیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں کے درمیان
لینے دینے کا، تبادلے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرا یہ کہ جتنی طاقتیں دنیا کے اندر پائی جا رہی ہیں، نباتات کی شکل میں، حیوانات کی شکل میں، اور قدرت کے دیگر موجودات اور مظاہر کی شکل میں، وہ انسان کے تابع ہے۔ انسان ان چیزوں کو اپنی زندگی کے مختلف کاموں میں استعمال کرتا ہے، یا تو زندگی کی ضروریات کے طور پر، یا تہذیب و ثقافت کی ضروریات کے طور پر۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تسخیر کبھی کبھی فطری ہوتی ہے، کما هو الحال بالنسبة مثلا للطاقت الناریہ المشحونہ فی الوقود، یعنی فطری طور پر قدرت نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ کچھ چیزیں بذات خود انسان کے استعمال میں اس کے زیر نگر، یعنی اس کی تسخیر کے دائرے میں ہمیں نظر آتی ہے فطری طور سے۔ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایندھن سے بھری ہوئی، ایندھن کے اندر بھری ہوئی آگ، ایندھن کے اندر بھری ہوئی آگ، یہ قدرتی طور سے دنیا کا عہد اول کے انسان سے لے کر آج تک لوگ کھانے پکانے کے لیے لکڑیوں کو جلا کر یا ایندھن دوسری چیزوں کو جلا کر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیز پکانا اور اسباب، زیورات، لوہے کی چیزوں کو، ہتھیاروں کو اس آگ پر تپا کر جو ہے ڈھالنا، ہاں، یہ فطری طور سے کیا گیا ہے۔ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمَرَاعِي وَالْأَشْجَارِ وَالْأَنْعَامِ، اور کہہ رہے ہیں کہ چراگاہوں، درختوں اور چوپایوں کی نسبت سے، ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ خود بخود یہ چیزیں انسان کے لیے فطری طور پر مسخر کی گئی ہیں۔ دوسری چیز، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزوں کو بنانے کا، صنعت گری کا، ہاں، ہمارے ہاں تخلیقیت بھی کہتے ہیں، ابداع اور تخلیقیت کی جو معرفت، عرفانی اور علمی صلاحیت جو عطا کی ہے، ملکہ دیا ہے، تو اپنے اس ملکے کی بنیاد پر، استعداد کی بنیاد پر انسان باقاعدہ ارادہ کر کے کچھ چیزوں کو استعمال کرتا ہے، ہاں، آلات اور مشینوں کو، اور اپنی اس صلاحیت کی بنیاد پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عقل کی شکل میں اس کو دی ہے، اور عقل بتدریج غور و فکر کرتے ہوئے، تجربات سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، اور اپنی اس عقل کے استعمال کے ذریعے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، اسی عقل کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دوسری چیزوں کو، مخلوقات کو انسان کا تابع بنا دیا۔ تو اس عقل کا استعمال کر کے زمین میں جو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کی ہے، انسان مزید اس کی تسخیری طور پر اپنے قابو میں لیتا جا رہا ہے۔ تو حاصل یہ کہ کچھ چیزیں تو فطری طور سے آلریڈی انسان کے اندر ملکہ اور صلاحیت ہو نہ ہو، دنیا کی چیزوں کو وہ استعمال کرتا ہے۔ ہاں، ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، ہواؤں کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے، درختوں، پیڑ پودوں سے اپنے کام نکال رہا ہے۔ اس میں علم کی ضرورت نہیں ہے، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے اور لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ فطری تسخیر ہوئی۔ اور ایک یہ کہ انسان کچھ آلات، کچھ چیزیں ایجاد کر رہا ہے، اپنے طور سے کچھ ترقی کر رہا ہے، جو اللہ نے اس کو عقل کی صلاحیت دی ہے، اس عقل کی بنیاد پر کچھ آگے بڑھ کر کائنات کی مختلف چیزوں کو اپنے استعمال میں لا رہا ہے۔ پچھلا انسان فضاؤں میں جا کر جو ہے کمندیں نہیں ڈالتا تھا، اور بہت ساری چیزیں اس کے دائرہ تصرف سے باہر تھی، لیکن جدید ایجادات نے پچھلے انسان کے مقابلے میں آج کے انسان کو اس لائق بنا دیا کہ کل تک بہت ساری چیزیں جو استعمال میں نہیں تھی، آج وہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی، اس صلاحیت کی بنیاد پر مصنوعی انداز میں یہ گویا چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا پہلو درختوں اور انسانوں کے درمیان مشابہت کے پہلو سے بیان کیا کہ ایک تو ان دونوں میں تخلیقی مشابہت ہے، اس کے کئی نکات بیان کیے تھے۔ پھر دوسرا یہ کہ ان میں تکامل حیاتی، زندگی کو تکمیل تک پہنچانے کا باہمی ربط ضبط ہم کو نظر آتا ہے، کہ گویا انسانی زندگی کمال کو پہنچتی ہے، پوری ہوتی ہے ان نباتات، پیڑ پودوں کے ذریعے سے۔ نباتات وغیرہ کی زندگی پوری ہوتی ہے انسانوں کے ذریعے سے۔ تو ایک دوسرے سے تبادلے کی ایک شکل گویا یہ بھی ہے، لیکن ایک دوسرے کے ذریعے سے اس طرح لوگ ہر جاندار اور موجود کی، یعنی نباتات اور انسانوں کی زندگی مکمل ہوتی ہے، تکمیل تک پہنچتی ہے۔ تیسرا پہلو جو دونوں کے درمیان مشترک ہے وہ التناسب الاستدلالی، کہ جو دلیل پیش کی ہے قرآن نے آگ کے ذریعے سے اور انسان پر اس کو منطبق کیا ہے دوبارہ زندہ کیے جانے پر، تو اس میں استدلال کا تناسب کیا ہے،
کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ بعث یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کی حقیقت پر، ہاں آگ کی حقیقت میں، آگ کی جو شکل صورت ہے، اس آگ کے سلسلے میں دو متماثل ایک جیسی حقیقتوں کے ذریعے سے استدلال کرتا ہے۔ وہ آگ جو نباتات میں جس کا مادہ یا جز موجود ہے، قدرت کے نظام نے جس کو جمع کر دیا ہے محروقات کی شکل میں، کہہ رہے ہیں، اور انسان کی روح کی جو حالت ہے، جو انسان کے جسم کے اندر ودیت کی گئی ہے، ڈالی گئی ہے، سرایت کی گئی ہے، ایک تو وہ آگ جو ہے پیڑ کے اندر، پودوں کے اندر ڈالی ہے، اللہ نے سرایت کرائی ہے، اور روح انسان کے جسم کے اندر۔ ذالک التناسب بین الظاہرتین نوضحہ فی الرسمین، کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دونوں کی ظاہری حالت میں یہ وہ مناسبت ہے جسے ہم آنے والی دو تصویریں، تصویر نمبر 9 اور تصویر نمبر 10، یہ شاید نظر نہ آئے آپ کو، یہ نمبر 9 ایک صفحے پر دی ہے اور ایک 10، اور دونوں کے سلسلے میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے نباتات کے اندر آگ اکٹھا جو ہے، آگ کے عناصر اجزاء جمع ہو رہے ہیں، خزانہ بن رہے ہیں، اور یہی چیز جو ہے انسان کے اندر روح موجود ہوتی ہے، گویا انسان کے اندر روح زندگی کا جو کام کر رہی ہے وہ درختوں کے اندر جو ہے آگ کے اجزاء کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم طبیعیات، سائنس کا یہ علم طبیعیات ہمیں یہ بتاتا ہے، طبیعیات کے علوم بتاتے ہیں کہ زندگی کے 4 عناصر، مٹی، پانی، ہوا اور آگ، یہ 4 عناصر ایسی ہیں جو کہ جس سے کہ دنیا کے زندہ وجود ترکیب پاتے ہیں۔ جو بھی زندہ وجود ہمیں نظر آتا ہے، جانوروں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، پیڑ پودوں کی شکل میں، وہ نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، زندہ وجود جسے کہتے ہیں، ان زندہ وجودوں میں یہ 4 چیزیں آپ کو، 4 عناصر حیات، اساسی جن کو کہا جاتا ہے، بنیادی زندگی کے عناصر، یہ 4 چیزیں جو ہے اس کے ذریعے سے زندگی پاتے ہیں۔ لا تتغیر فی طبائعها الاساسیہ ولا فی کمیاتها، یہ 4 عناصر جو ہیں اپنے بنیادی مزاج اور طباع میں، ان کی جو خصوصیات اور طبیعت ہے، اس میں یہ تبدیل نہیں ہوتے اور نہ ہی اپنی کمیت میں تبدیل ہوتے ہیں، ہاں یہ اپنی کیفیات اور نسبت میں تبدیل ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ جانداروں میں ان کے وجود کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ان کے وجود کی نسبت الگ ہوتی ہے، شرح الگ ہوتی ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی زندہ وجود جو ہے وہ ان 4 عناصر کے صرف مل جانے سے پیدا نہیں ہوتا۔ بڑی اہم بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، استدلال جو کیا اس کی گویا گہرائی کو بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے یہ 4 عناصر ہر زندہ وجود میں پائے جاتے ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، لیکن آگ، ہوا، پانی، مٹی کو اگر آپ صرف اکٹھا کر دیں، ملا دیں میں خاص مقدار میں، فرض کیجئے کہ ایک انسان کا یا ایک پودے کا آپ جائزہ لینے کے بعد کہ اس میں اتنا فیصد پانی کے اجزاء ہیں، اتنے فیصد مٹی کے اجزاء ہیں، اتنے فیصد آگ اور اتنے فیصد ہوا کے اثرات ہیں، اب ان چیزوں کو ہم اتنا فیصد لے کر اکٹھا کریں تو کیا ہم قدرت کی جو مصنوع ہے، درخت کی شکل میں، جانور کی شکل میں، کوئی انسان یا سارے انسان مل کر ایسا بنا سکتے ہیں ان 4 عناصر کے ملاپ سے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ زندہ وجود جس کو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، یہ محض ان عناصر کے مل جانے سے پیدا نہیں ہوتے۔ وَإِنَّمَا يَتَدَخَّلُ بِتَدَخُّلِ عَامِلٍ غَيْبِيٍّ مُهَيْمِنٍ عَلَيْهَا، یہ 4 عناصر ملنے کے باوجود زندگی کیسے پاتے ہیں یہ اجزاء یا دنیا کے وجود؟ یہ ایک غیبی عامل کی مداخلت سے، اس کی دخل اندازی سے جو ان چیزوں پر کنٹرول رکھتا ہے، نگرانی رکھتا ہے، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کون سا غیبی عامل ہے؟ یہ خالق کائنات، خالق کی قدرت کے ذریعے سے، جس نے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالا۔ بڑی پیاری بات کہی ہے انہوں نے، اور اس پر غور کیجئے۔ ہو سکتا ہے میرے بیان کے انداز سے مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس کی عبارت کی بنیاد پر جو میں بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بات سننے والوں کو اس سے اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہو، یا
ہو سکتا ہے ان کا دماغی توجہ اور ارتکاز نہ ہو. یہ آخر ہے بحث کا حصہ، لیکن اس کے افادے اور اہمیت کی بنیاد پر میں نے اس تفصیل پیش کی ہے. تفصیل میں بھی میں نے خلاصے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ آسان انداز اختیار کیا جائے. پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ سامعین کو گہرا گزرے، لیکن اس نقطے پر غور کیجئے کہ یہاں نباتات حیوانات کا تعلق بتاتے ہوئے جب اس موضوع پر گفتگو، قرآن کا استدلال کس بنیاد پر ہے؟ انسانی پیدائش کو دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کے اندر آگ کے پیدا کرنے کی مثال دی. تو دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ تو یہاں مناسبت بیان کرتے ہوئے انہوں نے دو مشابہتیں بتائی اور اس میں یہ کہا کہ جس طرح سے درخت کے اندر جلنے کے عناصر اکٹھا ہوتے ہیں اجزاء، اسی طریقے سے انسانی جسم کے اندر روح ہوتی ہے. اب دوسرا پہلو اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دنیا میں جو بھی زندگی ہم دیکھتے ہیں، دوبارہ زندہ کیا جانا یا پودوں کا زندہ ہونا، یہ کن چیزوں پر، کن عناصر پر مشتمل ہے؟ تو سائنس بھی یہ کہتی ہے، تجربات یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کے 4 بنیادی عناصر ہیں: آگ، ہوا، پانی، مٹی. ان چاروں عناصر کے ملاپ سے کوئی وجود ہمیں نظر آتا ہے. تو درخت ہو، پیڑ پودے ہو، جانور ہو، انسان ہو، سب میں یہ 4 عناصر بنیادی طور سے موجود ہوتے ہیں. یہ کمیات میں اور اپنی حالت میں، طبیعتوں میں نہیں بدلتے، ہاں کیفیت اور نسبت سب میں الگ الگ ہوتی ہے. یہ ایک مقدمہ بیان کیا. اب اس پر سے نتیجے کی بات ایک بیان کر رہے ہیں کہ بتائیے کہ جب سائنس کو یہ بات پتہ چل گئی، سائنسدانوں کو پتہ چل گئی یا جانتے ہیں کہ آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان کے ملاپ سے چیزیں بنتی ہیں ہر زندہ وجود میں، تو کیا کوئی انسان یا انسانوں کی کوئی جماعت، سائنسدانوں کی کوئی جماعت یہ قدرت رکھتی ہے کہ ان 4 عناصر کو ملا کر کسی زندہ چیز کو بنا دے میں؟ یعنی آگ، ہوا، پانی، مٹی لے کر کوئی ایک بکری پیدا کر دے میں، کوئی ایک مکھی بنا دے میں، کوئی انسان وجود میں لے آئے؟ یہ کیا انسانوں کے لیے یہ ممکن ہے؟ تو کہا کہ نہیں. اس چار عناصر کے ملنے کے باوجود 4 بنیادی چیزیں ہیں، سب قبول، لیکن زندگی کہاں سے آتی ہے ان 4 عناصر میں؟ وہ ایک غیب کے راستے سے آتی ہے، غیبی عامل ہے. اور وہ عامل کہاں سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے وہ، جو زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے. اما فی حق النبات، یہ تو انسان کی بات ہوئی ہے، جانداروں کی جو ہم دیکھتے ہیں. نباتات کے معاملے میں حق میں تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ خالق کائنات کی قدرت زمین کے عناصر کو باہم جوڑتی ہے. قدرت الہی، پیدا کرنے والے کی قدرت. زمین کے عناصر کیا ہے؟ پانی، ہوا اور مٹی، یہ زمینی عناصر ہوئے دنیا کے. والطاقت الشمسیہ، اور زمین سے خارج جو زمین پر آ رہی ہے وہ سورج کی طاقت اور توانائی ہے، حرارتی توانائی. کیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ اکٹھا کیا، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ لنخرج بہ حبا و نباتا و جنات الفافا، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا قرآن کی آیت کی طرف، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ اگائے اور گھنے باغات و جنات الفافا. الفاف، لفافہ جو کہتے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، لپٹے ہوئے، تو ایسی شاخیں جو ایک دوسرے میں لپٹی ہوئی ہوں، یعنی گھنی شاخیں. تو ایسے باغات، جنات باغات، ایسے باغات جو گھنے ہوں. اور حبا و نباتا، حب بیج کو کہتے ہیں، ہم اناج کا ترجمہ کرتے ہیں، اور نباتا سبزی، یہ سبزہ یعنی پیڑ پودے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم بارش برساتے ہیں اور یہ جو عناصر حیات ہم نے فراہم کیے، کس لیے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے درخت پیدا کریں. بعد ما كانت میتۃ وجفافا، بعد اس کے کہ یہ زمین مردار تھی اور خشک تھی. مردار اور خشک زمین کو زندہ اور جو ہے تازہ بنا دیا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، قرآن نے کہا جو آیت ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، کہ تم زمین کو خشک، بنجر، مردہ دیکھتے ہو، زمین کو خشک دیکھتے ہو، بس جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے، ابھر جاتی ہے. وَرَبَتْ، اور ابھر جاتی ہے، پھول جاتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کے بارونق پیڑ پودے، سبزہ زار اگانا شروع کر دیتی ہے.
اسی طرح سے انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین سے اس کو اگایا، پیدا کیا، ہاں، اور وَأَنشَأَتْهُ مِنَ الْمَاءِ، اور اسے پانی سے زندگی عطا کی، اور حماء مسنون یعنی کالی گوندھی ہوئی، کالی جس کو بدبودار اور سڑی ہوئی کا ترجمہ کہتے ہیں، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے حماء مسنون۔ قرآن نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے مٹی کے مختلف حالتوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسے تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، تین توئے سے یہ بھیگی مٹی کو، بھیگی گیلی مٹی کو کہتے ہیں، اور ایک یہ جو حماء مسنون ہے کالی سڑی ہوئی جس کو بدبودار یا گوندھی ہوئی مٹی کہتے ہیں، سلسال جس میں کہتے ہیں کہ اگر وہ کڑک ہو جائے تو کھنکھنانے لگتی ہے، کھن کھن کی آواز جس میں آتی ہے، فخار وہ مٹی جس کو جلا کر تپا کر پکا دیا جائے اور پھر اب وہ ٹھیکری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ قرآن نے استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اوپر کی بات کہی تھی کہ نباتات کو زمین کے اجزاء اور سورج کی طاقت سے ملا کر وہ وجود بخشا، اور انسان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے زمین سے اس کو اگایا، مطلب زمین کے اجزاء اس کے اندر ڈالے، عناصر حیات زمین سے اس کو فراہم کیے، مزید جو ہے پانی کے ذریعے سے اس کو زندگی بخشی۔ یہ باتیں تفصیلات گزر چکی ہیں، اور اس کا جو قوام اور ایک بنیادی چیز ہے حماء مسنون، یعنی کالی ملی ہوئی بدبودار مٹی سے اسے پیدا کیا، وَنَفَخَتْ فِيهِ الروح، اور پھر اس میں نفخت فیہ، اس میں روح پھونکی گئی، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے جو ہے بہراور کیا، آراستہ کیا۔ وہ امدت ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی روح کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت الہی نے اس میں روح پھونکی، اور قدرت الہی نے اس کو عقل کے ذریعے سے قوت دی، پھر اس کو وَعَلَّمَتْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ، ایسے علوم سکھائے جس کو انسان نہیں جانتا تھا۔ الذی خلق اقرأ وربک الاکرم، الذی کیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ جانتا نہیں تھا، صلاحیت بھی دی اور علم سکھایا، اور اس علم کی صلاحیت سے انسان کائنات کی چیزوں کو اپنے تابع بناتا ہے، مسخر کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسے ایسا علم سکھایا، تو جس ذات نے اس طرح نباتات کو زندگی بخشی، انسانوں کو اس طرح سے زندگی عطا کی عناصر حیات کو دے کر ایک خاص مقدار میں، اور پھر ان کے اندر غیبی انداز میں اپنی قدرت سے روح پھونکی، زندہ بنایا، ان کو عقل عطا کی، وہ ذات قادر ہے اس بات پر کہ وہ روح کو دوبارہ زندہ کر لے، دوبارہ اس کو جلا دے، بعث بعد الموت پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کے زمین کے عناصر میں لوٹ جانے کے باوجود تم یہ سوال کرتے ہو، تم اعتراض کر رہے ہو، الحاد اور انکار کی بنیاد بناتے ہو کہ انسان مر کر مٹی میں مل گیا، سڑ گل گیا، تو جس ذات نے پہلی مرتبہ عناصر حیات کو اکٹھا کر کے اس میں روح ڈال دی، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ ان اجزاء کو وہ اکٹھا کر کے ان کو پھر سے زندہ کر دے، اس میں روح ڈال دے وے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کے علاوہ کا جو تعلق تم سوچتے ہو وہ باطل باتیں ہیں۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت کسی چیز سے گھٹی ہوئی نہیں ہے، اس کی قدرت کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور ساعت مخصوص گھڑی یعنی قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، بالکل پکی پختہ بات ہے، یقینی بات ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کو زندہ کر لے گا، جلا دے گا، دوبارہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، اب وہ قبر زمین کے کھڈے میں ہو یا قبر کی کوئی اور شکل ہو، کسی کو کسی نے پرندے نے کھایا ہو اور اس کا وجود بکھر کر زمین کے کسی حصے میں پھیلا ہوا ہو، پانی نے بہا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو دوبارہ اٹھا لے گا، زندہ کر لے گا۔ یہاں ان کا تناسب استدلالی والا عنوان بھی ختم ہوا۔ اگلا عنوان انہوں نے قائم کیا 8 نمبر پر کہ الاعجاز العلمی فی تحدی القرآن للانسان، کہ انسان کے لیے
چیلنج دینے میں، للکار لگانے میں، ہاں انسان للکار کے سلسلے میں علمی معجزات، یعنی آپ بڑا غرہ ہے آپ کو عقل و شعور کا، تحقیقات کا، سائنسی ترقیات کا، ان تمام کے باوجود قرآن جو ہے وہ انسان کی عقل اور فکر کو، اس کی صلاحیتوں کو چیلنج دیتا ہے۔ قرآن کا یہ معجزاتی پہلو اب اس میں پیش کریں گے کہ یہ نوع وَيَخْتَلِفُ هَذَا النَّوْعُ عَنِ الْأَنْوَاعِ الْأُخْرَى مِنَ الْإِعْجَازِ الْإِسْتِدْلَالِ۔ قرآن میں استدلال، دلیل بیان کرنے کے جو معجزات پیش کیے گئے ہیں، ہاں اس میں یہ قسم، یعنی جس میں للکار ہے، چیلنج ہے، یہ نوع دوسری انواع سے، استدلال کی دوسری قسموں سے جدا ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، جس کے بعض نمونے ہم نے پیچھے بیان کیے، جو بعض پیچھے ہم نے دروس میں پڑھے اور انہوں نے کتاب میں بیان کیے۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تمثیل، قرآن کریم کی تحدی، للکار، چیلنج جو ہے انسان کے لیے اس کی تخلیق پر قدرت کے اعتبار سے بھی سامنے آتی ہے، یا پھر اس کے قوانین کائنات کے قوانین او التحکم فی مجرا قوانین الکون، یا اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کے قوانین پر اس کا تسلط ہے، غلبہ ہے اور نظام قائم رکھے ہوئے ہے، اس اعتبار سے بھی انسانوں کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے الفاظ کی رعایت کی، اپنے الفاظ میں کہوں کہ انسان کو قرآن نے جس انداز میں چیلنج کیا ہے وہ اس اعتبار سے بھی کہ تم کو اگر بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشابہت، اس کی مماثلت، اس کے علاوہ کسی کے معبود ہونے کا یا اللہ کے انکار کا کوئی یعنی مطلب استدلال کا تم کو دعویٰ ہے، تو اس دعوے پر دلیل پیش کرو۔ اب اس کی دلیل پیش کرنے میں قرآن نے ایک تو تخلیق کے سلسلے میں بات کی ہے کہ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تم کوئی چیز پیدا کر کے بتاؤ، تو ایک تو تخلیق کی قدرت کے اعتبار سے چیلنج کیا گیا، دوسرا یہ کہ کائنات کے اندر جو نظام جاری ہے کائنات کا، ہاں جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں، وقوع پذیر ہو رہی ہیں، نظام کائنات اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جو نظام ہے، اس نظام میں تم کچھ دخل اندازی کر کے بتاؤ، کچھ تبدیلی کر کے بتاؤ، یا ایسا کوئی اور نظام بنا کے بتاؤ۔ یہ دو انداز سے چیلنج کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اور جس طریقے سے استدلال کا چیلنج جو ہے وہ منطق، جو الہاد و ملحدین کی، ہاں انکار کرنے والے، دین کو رد کرنے والے لوگوں کی جدلی منطق کو رد کرتی ہے، یعنی عقلی بنیاد پر جو جدلیت اختیار کرتے ہیں، ہٹ دھرمی اختیار کر کے حق کے مقابلے کھڑے ہوتے ہیں، یہ قرآن کا استدلال جس طرح سے ان کی اس منطق کا رد کرتی ہے، ان کے اندر تناقض اور اس کی خامیوں کو بیان کر کے، یعنی جو لوگ اپنی عقل استعمال کر کے کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ بات درست نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یا انبیاء کرام کی یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، تو جو استدلال وہ کرتے ہیں اور جس جدلیت کا، جس منطقیانہ ذریعے کا کو اختیار کرتے ہیں، قرآن مجید اپنے استدلال کے ذریعے سے ان کی اس جدلیت کو رد کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو بتاتا ہے کہ تمہارے اس طریقہ کار میں تناقض ہے، تضاد ہے، ایک چیز کو تم مانتے ہو اور ویسے ہی دوسری چیز کا انکار کرتے ہو، ایک بات مقدمہ قائم کرتے ہو اور نتیجہ مقدمے کے برخلاف نکالتے ہو، تو اس میں تناقض بھی ہے اور اس میں نقص اور خامی بھی ہے، بعض پہلوؤں کو تم نظر انداز کر دیتے ہو۔ دنیا کے جتنے منکرین حق ہیں وہ اپنی کسی بھی عقل اور عقلیت پسندی اور دانشوری کا کتنا بھی مظاہرہ کریں، اگر آپ بغور دیکھیں گے علم اور سائنس کی اور عقل کی بنیاد پر بھی، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس میں نقص نظر آئے گا، خامیاں نظر آئے گی، تضاد نظر آئے گا، یعنی عقل کی بنیاد پر جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل عقل کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم عقلی طور پر بہت مضبوط ہیں، جبکہ ان کے یہاں کمزوری ہے، نقص ہے۔ قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ملحدین، منکرین حق جو استدلال کر رہے ہیں، قرآن چیلنج کر کے کہتا ہے کہ قرآن کا چیلنج تم قبول کر کے بتاؤ، تو قرآن جو چیلنج کر رہا ہے یہ گویا ان کو عاجز بتاتا ہے کہ تم جو استدلال کر رہے ہو تمہارا استدلال بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، فإن التحدی الاعجازی کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ معجزاتی چیلنج قرآن کا جو ہے وہ الہادی جدل کو باطل قرار دینے کو نشانہ بناتا ہے۔ ہاں، حق کو رد کرنے والا، دین کی مخالفت کرنے والا جو
جھگڑا ہے اس سلسلے میں جو مخالف حق کا موقف ہوتا ہے اس کو نشانہ بناتا ہے، جو کہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو چھوٹا بنا کر پیش کرے یا اللہ کی قدرت کا انکار کرے۔ ہاں نجد هذا النوع من التحدي القرآن في اوضح تعابیرہ فی محاجۃ، ہم قرآن کے اس چیلنج کی اس قسم کو اپنی بہت واضح ترین تعبیر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مناظرے میں پاتے ہیں، ان کی استدلال میں پاتے ہیں، جسے انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ صاحب الملک جو ان کے سامنے تھا اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس صاحب ملک نے کہا تھا، جن کو ہم اور آپ نمرود کے نام سے جانتے ہیں، کہ انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو مروا دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو ایک کو زندگی دی، ایک کو موت دی۔ تو کہا کہ وَمَا كَانَ ذَلِكَ الزَّعْمُ عِندَ الطَّاغِيَةِ إِلَّا تَلَاعُبٌ بِالْأَلْفَاظِ، کہا یہ جو سرکشی کرنے والا بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جواب دے رہا تھا ان کے چیلنج کے جواب میں کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، اور پھر اس کا مظاہرہ کرنے کی بھونڈی کوشش کی۔ تو یہ صرف الفاظ کے ساتھ اس کا کھلواڑ تھا، لفظی ہیر پھیر تھی، اور معانی کے اندر تلبیس کی کوشش تھی، گڑمٹ کرنے کی بات، خالی گھما پھرا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اسی کو کمال سمجھتے ہیں کہ الفاظ کے ذریعے سے کھیلا جائے، حق کو رد کیا جائے، اپنے موقف کو کھینچ تان کے صحیح اور اسے چالاکی سمجھتے ہیں۔ تو نمرود نے بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لفظوں سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی اور معانی کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے۔ چنانچہ اس نے جو یہ واضح کیا کہ زندہ کرنا اور موت کرنا، جس کو وہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، یعنی نمرود نے جب یہ کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زندگی اور موت کا مطلب جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مراد لے کر اللہ کی ربوبیت اور انسانوں کی عاجزی بیان کرنا چاہ رہے تھے، وہ مطلب تھا ہی نہیں جس نے نمرود نے جس کا مظاہرہ کیا۔ اس معنی کا حامل یہ الفاظ تھے ہی نہیں، یہ مطلق طور پر بہت بعید بات تھی، لیکن اس نے استدلال جب کیا تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بحث کو طول دیتے ہوئے اور لفظی توڑ مروڑ کے چکر میں پڑنے سے ہٹ کر ایک ایسا استدلال کیا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلتے ہی اس کے لیے وہ قاطع حجت اور اس کی اس کیا کہتے ہیں چرب زبانی کو بھی ختم کر دینے والا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے کہا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہم دیکھ رہے ہیں، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتی ہے لاتی ہے، فأتی بہا من المغرب، تو تم اسے مغرب سے نکال کر بتاؤ، تم اسے مغرب سے طلوع کر کے بتاؤ۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے نا، نظام قوانین، یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کا چیلنج اور تحدی کا جو پہلو ہے وہ کیسا ہے، اور اس کی مثال اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو اس کے سامنے نمرود کے سامنے جو کچھ پیش کیا وہ اس کی بڑی واضح ترین تعبیر ہے، شکل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ والتحدی ہونا یظہر عجز الانسان، کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو تحدی اور چیلنج ہے، یہاں انسان کی عاجزی بالکل واضح اور صاف ہے اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قوانین اور سنت کے مقابلے میں۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے سلسلے میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا اس میں کوئی بدلاؤ لا کر یا اس کو چینج کر سکتا ہے؟ اس کے سامنے کوئی اور نظام بنانے کی اسے قدرت ہے؟ اس کے اندر موجود چیزوں جیسے کوئی ایک چیز بنانے کی قدرت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ قرآن کے استدلال اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یا کہہ رہے ہیں کہ یہاں انسان کی قدرت جو ہے عاجزی کو محسوس کرتی ہے کہ کائنات کے نظام میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کام کر رہی ہے اس نظام کو چلانے میں، وہاں اس کے مقابلے میں انسان کو کوئی بس کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نفس التحدی، یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کے سامنے پیش کیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تجھ کو دعویٰ ربوبیت ہے تو مغرب سے نکال کر بتا، تو یہ ٹھیک یہی للکار، یہی چیلنج کہہ رہے ہیں کہ ہم آیت کریمہ کے اس مضمون میں بھی پاتے ہیں افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کہ بھلا بتائیے وہ آگ جسے تم جلاتے ہو، جسے تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اسے پیدا کیا
یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں؟ آگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اس کے پیدا کرنے کی جو باریکی، نظام، گہرائیاں ہیں، وہ ایک طرف سائنسی تحقیقات اور علوم کے اعلیٰ مقام پر جانے کے بعد دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ آگ قدرت کے نظام کے تحت پیدا ہوتی ہے، ایندھن اور آگ کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ سورج کو رب پر مشرق سے نکالتا ہے، ہاں اگر تو کہہ رہا ہے کہ تیرے اندر بھی ویسی ہی طاقت ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ تم کو اگر دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پیدا کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، تو یہ جو آگ ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، تم بتاؤ کہ تم پیدا کرنے والے ہو یا اللہ؟ اور اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو جب آگ کو اس طرح بنا رہا ہے معجزاتی انداز میں، سارے اسباب پر اس کی حکمرانی ہے، تو تمہیں پھر کون سی بعید بات لگتی ہے کہ وہ مردوں کو پھر سے زندہ کرے گا؟ وَيَشْمَلُ هَذَا تحدی بُعْدَيْنِ مُتَكَامِلَيْنِ، کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ جو چیلنج ہے یہ دو اپنا معنویت دو انداز کی رکھتا ہے، جس میں سے ایک دوسرے کو وہ تقویت پہنچاتی ہے۔ پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظاہر ہونا اور اس کے علم کا کشادہ ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بالکل کامل ہے اور اس کا علم بھی وسیع ہے جس کے دائرے میں تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ دوسرا جو ہے انسان کا عاجز ہونا اور اس کے علم کا قاصر ہونا، اس معجزے کے اندر وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا سلسلہ گفتگو کا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہم اگلے درس میں اس گفتگو کی تکمیل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے جو اگلے درس میں یہ بحث مکمل اپنی تکمیل تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔